ایک دور تھا جب حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیت لہلہاتے تھے، مال و دولت دریاؤں کی طرح بہتا تھا، اور بے شمار جانور اللہ کے فضل سے ان کے گھر کی زینت تھے۔ مگر پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مصیبتوں کا طوفان یکایک ٹوٹ پڑا۔ نوکروں نے چیخ کر کہا، اے آقا، ہمارے تمام کھیت جل کر راکھ ہو گئے، مال و اسباب نیست و نابود ہو گیا، اور ریوڑ کے ریوڑ جانور ہلاک ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سب کچھ لوٹ لیا، اور میرے سوا تمام ملازمین قتل کر دیے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سب سن کر آسمان کی طرف دیکھا اور سکون اور عاجزی سے فرمایا، الحمدللہ، وہی ذات ہے جس نے نعمتیں دیں، اور وہی ہے جو اپنی امانت واپس لے لیتا ہے۔ میرا دل اب بھی اپنے رب کے ذکر سے مطمئن ہے۔ تم سب میرے دل کے ٹکڑے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر ایک اور صدمہ آیا۔ آواز آئی، اے آقا، آپ کا بیٹا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، آنو ایال نلو آن راج نہ آونے، وہ بھی اللہ کی عطا تھا اور اسی کی طرف لوٹ گیا۔ شیطان نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا، اے رب، ایوب اس لیے تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے پاس سب نعمتیں موجود تھیں۔ اگر تو ہر چیز چھین لے تو وہ تیرا شکر چھوڑ دے گا۔ اللہ نے فرمایا، ایوب میرا شکر گزار بندہ ہے، میں نے اسے آزمائشوں سے گزارا اور وہ ہر حال میں راضی رہا۔ شیطان نے پھر اجازت مانگی، اس کے جسم کو آبا آنے دے، شاید وہ کمزور پڑ جائے۔ اللہ نے اجازت دی مگر شرط رکھی، میرے ایوب کے دل کو نہ چھونا۔ مصیبت کا اصل امتحان اب شروع ہوا۔ وہ ایوب جو صحت مند، طاقتور اور وجاہت کی علامت تھے، اب شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اتنی تکلیف کے دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھے۔ لوگ دور سے دیکھ کر پناہ مانگتے۔ شہر والوں نے انہیں چھوڑ دیا، مگر ایک ہستی تھی جو جان کی بازی لگا کر ساتھ کھڑی رہی، ان کی وفادار زوجہ۔ وہ کہتی رہیں، صبر کریں، اللہ ضرور شفا عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مگر لوگ تانے دیتے، ایوب پر یہ عذاب کیوں آیا؟ ایسا تو گناہگاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اسے چھوڑ دو، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بیوی نے کہا، چپ رہو، ایوب اللہ کے نبی ہیں، یہ آزمائش ہے، ناراضگی نہیں۔ گھر کا سارا مال ختم ہو گیا۔ زوجہ خود مزدوری کرتی، تھوڑے سے پیسوں میں دال روٹی لاتی۔ وہ حالت کبھی انہیں رالا دیتی، مگر وہ جانتی تھیں کہ یہ سب وقتی ہے۔ ایک دن شیطان حکیم کے روپ میں آیا اور کہا، میں ہر مرض کا علاج جانتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ ایوب اللہ سے امید چھوڑ دیں۔ بیوی نے نادانی میں بات حضرت ایوب تک پہنچائی، جس سے ان کے دل کو چوٹ لگی، اور انہوں نے فرمایا، میں اپنے رب سے امید چھوڑ کر کیسے جی سکتا ہوں؟ تم نے بڑی بھاری بات کہہ دی، یوں رزق کا آخری در بھی بند ہو گیا۔ بیوی روتے ہوئے بولے، میرے آقا، آج کے بعد ہم کھائیں گے کیا؟ میں نے غلطی کی، مگر دل سے کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئی۔ ایوب علیہ السلام رو پڑے اور کہا، میں نے حالت بیماری میں ایک قسم کھائی تھی کہ صحت ملنے پر تمہیں سو کوڑے ماروں گا، مگر میں اپنے وفادار ساتھ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہوں؟ اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور فقط یہ عرض کیا، اے میرے رب، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ شکایت نہیں تھی بلکہ محبت کا ایک سچا اعتراف تھا۔ فوراً آواز آئی، اے ایوب، ہم نے تیری پکار سن لی، تاو صابرین میں سب سے بلند ہے، اپنا قدم زمین پر مار، وہاں سے شفا بخش پانی کا چشمہ جاری ہوگا۔ چشمہ پھوٹا، ایوب علیہ السلام نے پانی سے غسل کیا تو زخم مٹ گئے، جسم دوبارہ جوان ہو گیا، جلد چمک اٹھی، بینائی لوٹ آئی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ بیوی انہیں دیکھ کر پہچان نہ پائیں اور حیران ہے کر بولے، اب کون ہے؟ میں تو اپنے بیمار شوہر کے لیے کھانا لا رہی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے حضرت ایوب کو مکمل شفا دے دی ہے، وہ خوشی سے رو پڑیں۔ اللہ نے صرف صحت نہیں لوٹائی، بلکہ پہلے سے زیادہ مال، زیادہ اولاد اور بے حد برکت عطا فرمائی۔ اب سوال رہ گیا تھا کہ وہ قسم کیا حضرت ایوب 100 کوڑے ماریں گے؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حکم سنایا،
گندم کی 100 پتیاں ایک ساتھ پکڑو اور انہیں ایک مرتبہ بیوی کے بدن سے لگا دو، یہ قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ یہ اللہ کا اپنے نبی پر کرم تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آزمائش سزا نہیں ہوتی، ایمان کا امتحان ہوتی ہے، اور جو بندہ صبر اور شکر کی روش اختیار کرے اللہ اسے وہ مرتبہ عطا کرتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان کی کہانی صبر، وفاداری اور یقین کی روشنی ہے جو قیامت تک انسانوں کو راستہ دکھاتی رہے گی۔